بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ملت اسلامیہ نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا خوب جواب دیا ہے۔ بہت سارے احتجاجی مظاہرے جمعہ والے دن تمام جماعتوں نے اعلان کیا ہوا تھا۔ تحریک لبیک پاکستان نے بھرپور مظاہرے کیے، جمعیت علماء پاکستان نے، سنی تحریک نے، ادارہ صراط مستقیم اور سیاسی جماعتوں نے بھی، تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، یہ آپ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ اکثریت نے اپنے اپنے مظاہرے کیے۔ نون لیگ والوں نے ایک پوائنٹ مقرر کر لیا، جماعت اسلامی والوں نے ملتان روڈ، نون لیگ والوں نے مار روڈ، ظاہر ہے وہ حکومت ہے، ان کی مار روڈ ان کا اپنا ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے مختلف جگہوں پہ مظاہرے کیے، زمان پارک بھی وہ گئے۔ تحریک لبیک داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت علماء پاکستان نے لاہور میں، جماعت اہل سنت اور جمعیت نے مشترکہ لبرٹی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تحریک لبیک نے پھر اعلان کیا کہ ہم اتوار والے دن شام کو ملک کے مختلف شہروں میں، تقریباً بڑے شہروں میں آئیں گے مسلح اور قرآن پاک لے کے، اور روڈ کے اوپر بیٹھ کے ہزاروں افراد نعرے بازی کی بجائے، جلوس اور ریلی کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور وہاں ہی نماز ادا کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا انداز تھا کہ جو قرآن کو روکنا چاہتے ہیں، جتنا وہ روکنا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت۔ اسی طرح سویڈن میں بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا، کو 15 سے 20 ہزار افراد قرآن پاک لے کے سویڈن میں نکلے، سڑکوں پہ باوضو ہو کے نکلے، اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور کچھ دیر تک ایک قاری صاحب نے بلند آواز سے تلاوت کی، باقی سنتے رہے۔ اور سویڈن کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی اسے بڑی دلچسپی کے ساتھ سنا بھی، دیکھا بھی، اور انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو اس کے دور رس اثرات بھی ضرور مرتب ہوں گے۔ ابھی میں نے آج ہی خبر پڑھی کہ مسلمان ملکوں میں سے یمن پہلا ملک ہے جس نے سویڈن کا بائیکاٹ کر دیا، اس کی تمام برآمدات پر پابندی لگا دی کہ کوئی شے وہاں سے نہیں منگوائی جائے گی۔ اگر اور بھی کچھ مسلمان ملک کے جرت کا مظاہرہ کرتے یا ابھی بھی کریں تو آئندہ ہزار دفعہ اس طرح کی حرکت کی اجازت دینے والی حکومتیں سوچیں گی کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آواز بلند ہو رہی ہے اس پہ۔ بہت سارے غیر مسلم ممالک بھی آواز بلند کر رہے ہیں۔ عوام تو ہر جگہ، برطانیہ میں بھی بہت لوگ نکلے، انہوں نے بھی مظاہرہ کیا سویڈش ایمبیسی کے سامنے۔ لبیک والوں کا جو مظاہرہ تھا یہاں مار روڈ پہ کافی دیر تک جاری رہا، رات پتہ نہیں 12-1 بجے تک وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا بھی ارادہ حاضری کا تھا، لیکن کچھ خصوصی ایک میٹنگ کے لیے علماء کرام تشریف لے آئے تو دیر ہو گئی ہمیں، نہیں تو ہمارا بھی ارادہ تھا کہ ہم بھی اس نیک کام میں قرآن پاک کی تلاوت، اور جہاں بیٹھ کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اب وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ انہوں نے اللہ کا کلام یہاں بیٹھ کے پڑھا ہے، روز قیامت ایک ایک چیز آپ کی گواہی دے گی۔ تو میں اس لحاظ سے تھوڑا الحمدللہ مطمئن بھی ہوں، خوش بھی ہوں کہ لبیک والوں نے تھوڑا سٹائل چینج کیا ہے۔ لبیک پہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں سیکولر، صافی، دانشور اور سیاستدان کہ انتہا پسند ہونے کا الزام لگائیں۔ تحریک لبیک کبھی بھی انتہا پسند نہیں تھی، اس کا جس طبقے سے تعلق ہے یہ پاکستان بنانے والے تھے، ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اور ابھی تک قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ ہر دور میں ہمیں نظر انداز کیا گیا، اہل سنت و جماعت کو نظر انداز کرنے والے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ جن کی 2-2 4-4 سیٹیں ہیں
ان کو کوشش کرتے ہیں کہ راضی کریں، مطمئن کریں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ایک پاکستان کی بڑی اکثریت جو ہے، دینی اکثریت، ان کی اپنی جماعتوں کے بہت سارے کارکن بھی ہمارے ہم مسلک ہونے کے باوجود بھی وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ کاش یہ جاگ جائیں اور ان کو خیال آ جائے کہ دوسرے مسالک کے لوگ جب اپنے مسلک کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ بھی دوسری جماعتوں کے ساتھ، کبھی پی پی کے ساتھ، کبھی نون کے ساتھ، کبھی تیسری جماعتوں کے، کبھی کاف کے ساتھ، یہ کیوں دوسری جماعتوں کے ساتھ؟ ان کی وجہ سے یہ جماعتیں چل رہی ہیں۔ اگر یہ اپنی دینی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور خاص کر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، 70 سے لے کے 2002 اور 2003 تک ان بزرگوں نے بھرپور جد و جہد کی عملی میدان میں۔ ہم نے ان کی زبان سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، ان کی زبان مبارک سے مقام مصطفیٰ کے تحفظ کا پیغام سنا، اور یہ جتنی ہماری، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جتنی ہماری جماعتیں بنی، تحریک لبیک ہو، صراط مستقیم ہو، تحریک لبیک اسلام ہو، تحریک لبیک پاکستان ہو، یا دیگر جمعیت علماء پاکستان، انجمن طلباء اسلام وغیرہ، جماعت اہل سنت، یہ تمام جماعتیں اور تنظیمیں انہی بزرگوں کے طفیل بنی۔ انہوں نے اہل سنت کو تنظیمی شعور عطا فرمایا، منظم ہو کے کام کرنے کی راہ دکھائی۔ بدقسمتی سے ہم پھر ٹکڑوں میں بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے اپنی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ان کا دیا ہوا سبق تھا، جو ان کی دکھائی ہوئی راہ تھی، اس پہ چلنے والے کچھ نہ کچھ لوگ ابھی کچھ جماعتوں میں موجود ہیں، جن میں سے اس وقت لبیک والے الحمدللہ بڑی تندہی کے ساتھ میدان عمل میں، خاص کر کے جب بھی کبھی ناموس رسالت اور حرمت قرآن کا مسئلہ ہو، باقی جماعتیں بھی نکلتی ہیں ساری، لیکن وہ بھی پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اس دفعہ جو مظاہرے کیے ہیں، سڑکوں پہ خاموش بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، مصلے بچھا کے، قرآن ہاتھ میں لے کے، نمازیں پڑھ کے، تو دنیا کو ایک امن کا پیغام دیا ہے، دنیا کو محبت کا پیغام دیا ہے کہ دیکھو یہ کتاب پاک جو ہے، یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ زندہ و پائندہ کتاب ہے، اسے پڑھ کے، اسے دیکھ کے، اس کی تلاوت سن کے، اس کا درس سن کے، اس پہ عمل کر کے ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں الحمدللہ وہ اسلام قبول کر چکے۔ تو میں سعد رضوی صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے یہ مشورہ کر کے ایک بہت اہم اقدام اٹھایا، لوگوں کی توجہ بھی حاصل کی، اور باقی دنیا کو بھی پیغام دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور ہم تو ایک ہاتھ میں، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اسے لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس میں انسانیت کا احترام۔ حضور نے کعبے کو مخاطب ہو کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے کعبہ، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو وہ ہم سبق بھول گئے، ہم انسانوں کی جس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں، انسانیت کی بے حرمتی کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم لبیک والوں کے خلاف ہو، وہ ظلم پی ٹی آئی والوں کے خلاف ہو، وہ ظلم جے یو آئی کے خلاف ہو، یا کسی جماعت کے بھی خلاف ہو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آخری بات جو فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس طرح کے مظاہروں کو کاش ہمارا لفافہ میڈیا بھی دکھانے کی ہمت کر لیتا۔ ویسے بھی ان کے ساتھ تازہ معاہدہ آپ کا ہوا، سرائے عالمگیر میں لبیک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، لبیک والوں پہ جو پابندیاں ہیں وہ اٹھائی جائیں گی۔ بدقسمتی سے وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اور جو وعدے کیے، جو معاہدہ کیا، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی۔ یعنی یہ کل جو ان کا ایونٹ تھا، جمعہ والے دن جو ایونٹ تھا،
وہ تو سرکار نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، ساری جماعتیں اعلان کر چکی تھیں۔ میاں صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں، میاں صاحب تو ترکی کے صدر کو بھی چکر دے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا منہ ان کے کان تک پہنچتا نہیں، دونوں کے قد میں فرق ہے، لیکن پھر بھی ان کو پکڑ کے ان کے کان میں بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے امب لے کے آیا ہوں، آدھے خود رکھ لو، آدھے اپنی اہلیہ کو دے دو۔ تو میاں صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں، اس کے باوجود معاہدہ کرنے کے باوجود میاں صاحب اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ یعنی پہلا اس پہ تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ پیمرا سے کہا جاتا کہ لبیک پہ پابندیاں اٹھاؤ بھی، الیکٹرانک میڈیا ایک خوبصورت انداز تھا احتجاج کا، سڑکوں پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرامن ہے، کوئی نعرے نہیں ہیں، کوئی لمبا چوڑا جلسے نہیں ہیں۔ اس کو بھی دکھانا گوارا نہیں کیا۔ اس سے حکمرانوں کی بدنیتی کا آپ اندازہ کر لیں کہ جب یہ معاہدے کرتے ہیں اس وقت پاؤں پڑتے ہیں، اس وقت حلف اٹھاتے، اس وقت قرآن تک اٹھانے کے لیے تیار ہوتے، لیکن جو ہی وہ وقت گزرتا ہے اگلے دن آنکھیں بدل لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ دینی کارکنوں کو، خاص کر کے ان تحریکوں کو جو روڈ پہ ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ یہ ان سیاسی جماعتوں اور خاص کر حکومتوں کا طرز عمل جو ہے اسے نگاہ میں رکھیں۔ آپ کی جس کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو اپنی جگہ، لیکن جو بھی حکومت میں آ جاتے ہیں ان کا طرز عمل ہی بدل جاتا ہے، ان کا انداز فکر ہی بدل جاتا ہے، وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور وہ اپنا ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا۔ کل وزیر اطلاعات صاحبہ کی شاید کسی نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی، سینمے کا افتتاح کر رہی ہیں اور یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم سے پناہ مانگ رہی ہیں۔ سینمے کا افتتاح کرتے ہوئے دعا کر رہی ہیں، جہنم بنا رہی ہیں پہلے خود، اور ساتھ جہنم سے بچنے کی دعا بھی کریں۔ ان کا انداز تو یہ ہے، ان کا اسلام تو مرضی کا ہے، ان کا اسلام جسے یہ لبرل کہتے ہیں وہ ان کی اپنی خواہشات کا نام ہے، جبکہ الحمدللہ امت کا اسلام قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور کی پاک سیرت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دینی جماعتوں کو متحد ہو کے آگے بڑھنے کی توفیق